ایک یہ آفر کویسچن مزید تھا کہ کیا کسی بزرگ کی تصویر اپنے گھر میں لگانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو تصویر ہوتی ہے، تصویر کہتے ہیں عکس ساکت کو، ایسا عکس کہ جو یعنی کسی کی صورت کا عکس بنے اور ساکت و متحرک نہ ہو، تو یہ تصویر کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور عکس ثابت بھی ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ عکس بنا ہوا نظر آئے۔ اسی لیے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو جائز قرار دیا گیا، اگرچہ بعض علماء اس پر بھی تصویر کا اطلاق کر کے منع کرتے ہیں، یہ ان کا تقویٰ ہے، احتیاط ہے، لیکن ہمارے نزدیک ڈیجیٹل کیمرے کی اندر تصویر عکس سے ثابت بنتا ہی نہیں ہے، عکس ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی اجازت ہوگی۔ لیکن جو یہ پرنٹ آؤٹ نکال لیا جاتا ہے یا تصویریں فریم کر کے اپنے کمرے میں لگائی جاتی ہیں، یہ چونکہ عکس ساکت ہیں اور یہاں عکس باقاعدہ ثابت نظر بھی آتا ہے، تو اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہیں، چاہے کسی بزرگ کی ہی کیوں نہ ہو، بالکل نہیں لگا سکتے ہیں، اور اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 2 لاکھ کی اور تقریباً 90,000 روپے بھر دیے ہیں، اور اب اگر قربانی کے ایام آ جاتے ہیں تو کیا ان پہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بہرحال دیکھیں، یہ 90,000 روپے جو انہوں نے بھرے ہیں، یہ سمجھ لیجئے ان کے پاس ایک قرض آپ کہہ لیں یا امانت کہہ لیں۔ قرض کا پہلو زیادہ اس میں کمیٹی کے اندر یا بی سی کے اندر زیادہ اغلب ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کو یوز کرتے ہیں باقاعدہ، لیکن جب آپ کی کمیٹی نکلنے لگے گی تو آپ کو دیں گے، تو لہٰذا یہ آپ کے پاس گویا کہ مال موجود ہے اور یہ قربانی کے وجوب کا سبب بنے گا۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارا کمرہ اس طرح ہے کہ ہمارے کمرے کی دیوار مسجد کی دیوار سے 4 فٹ کے قریب ہے، تو اب کیا زوجین اپنا جسمانی تعلق اس کمرے میں قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہونے کے بعد ہمیں پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں، یعنی ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ مسجد کی بے ادبی کہ ہم مرتکب تو نہیں ہو رہے یا ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے پرابلمز ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں؟ تو دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اماموں کے حجرے اکثر جو ہیں وہ مسجد کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، بالکل متصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے تمام حجرات جو تھے وہ مسجد سے متصل ہی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ بھی مسجد سے متصل تھا، تو اس لیے اس قسم کے وسوسوں کا شکار ہرگز نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں نا، مکے میں بھی تو لوگ رہتے ہیں، مدینے میں بھی رہتے ہیں، روضہ انور کے قریب بھی رہتے ہیں، ہوٹلز وغیرہ ہیں، بالکل ساتھ ہیں، سب کچھ ہیں۔ اگر انہی امور کا خیال کر کے اور اس میں بے ادبی کا پہلو نکال کر اور اس طرح کے جائز معاملات پر بھی ہم یہ کہیں کہ شاید بے ادبی ہو گئی ہے اور پرابلمز کا ہم شکار ہوں گے، تو سب سے زیادہ پرابلم کا شکار پھر مکے میں اور مدینے میں رہنے والے ہونے چاہیے۔ شریعت اس قسم کے وسوسوں کا اور توہم کا اور اپنے پاس سے منفی نتیجے کسی بھی عمل کے جواب میں نکالنے کا بالکل درس نہیں دیتی ہے، اس لیے ان خیالات کو اپنے ذہن سے دور فرما دیجئے۔ ایک انہوں نے پوچھا، یہ آج کے کویسچن لے لیتے ہیں، بچے نے پوچھا اگر نفلی اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا اس کی کوئی قضا ہے؟ تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے، یہ اس طرح کی نماز یا روزہ نہیں ہے کہ نفل نماز شروع کر دی تو اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ یہ بس اتنا ضرور ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو نفلی اعتکاف کر لیا کریں، اور اگر گھر میں آپ جیسے بچی نے اعتکاف کیا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، اگر چاہیں تو آپ کسی ٹائم کر لیں، لیکن واجب نہیں ہے۔